سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ گزشتہ تقریباً 5 جمعے سے قرآن کریم کی فضیلت اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی مختصراً ترتیب وار تفسیر ممکنہ حد تک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے اندر سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اس سے حاصل ہونے والی نصیحتیں، اللہ تبارک و تعالی نے کس اعتبار سے ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، کیا مانگا جائے گا، مانگتے وقت کیا تصور ہوگا، اس پر مختصراً روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے صراط مستقیم مانگا جائے، اور یہ مانگا جائے کہ اللہ وہ ہمیں راستہ یا اس راستے پر ہمیں لے کر جائیے، رہنمائی فرمائیے جس پر آپ کا انعام نازل ہوا، یعنی نیک بندوں کا راستہ، جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا تذکرہ ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں کو جو نیکی کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، نیکی کے خواستگار ہیں، نیکی چاہ رہے ہیں، اپنی پوری زندگی صراط مستقیم پر گامزن رہ کر، صراط مستقیم پر قائم رہ کر زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے نصیحت کی کہ تم اکیلے اگر زندگی گزارو گے تو صراط مستقیم جو اللہ کا بتایا ہوا ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں درس دیا گیا کہ ہم اپنی اولاد، اپنے ماتحت لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، ان کی تربیت میں رکھیں، ان کے پاس لے کر جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا جو طریقہ ہے صراط مستقیم والا وہ یہی ہے کہ صرف پڑھا نہ دیا جائے، صرف بتا نہ دیا جائے، بلکہ وہ عمل کر کے دکھایا جائے۔ آج دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی، ہم اپنے آپ کو الگ مخلوق تصور کرنے لگے، ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان سے ہمیں گھن آتی ہے۔ یہ امت مسلمہ کا وہ سچ ہے جس سچ کو گھونٹنا، نگلنا بڑا مشکل ہے۔ ہمیں سوچتے ہیں کہ نیک بنیں، ہم اللہ کے قریب جائیں، صراط مستقیم پر رہیں، جنت ہمیں ملے،
انبیاء کرام کے راستے پر ہم جائیں، لیکن وہ راستہ کیسے چلا جائے، کیسے بڑھتا جائے، جو نیک لوگ اس راستے پر کو برت رہے ہیں، جو نیک لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں، ان کے قریب جانے سے بہت زیادہ ہم کتراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک صحابی اکیلے بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر اگر عبادت کیا کرتا تھا، کوئی بھی صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے ایک ساتھ رہو، مل جل کے رہو۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کوئی دیر سے آنے والے صحابی اگر الگ نماز پڑھنا چاہتے تھے اکیلے، تو آپ یہ تصور دیتے تھے صحابہ کو کوئی ایک ساتھ ہو جائے تاکہ جماعت بن جائے۔ اکیلے غور و فکر میں مبتلا صحابہ کرام کو چھوڑ کر آپ اس جماعت کے اندر شریک ہو جایا کرتے تھے جس میں کئی لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، کئی لوگ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کیے ہوں، اور یہ تصور دیتے تھے میں اسی واسطے بھیجا گیا ہوں۔ تو دنیا کے اندر کٹ کر اپنے آپ کا الگ نظریہ لے کر، اپنے آپ کو الگ کر کے اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی مرضی سے میں ہے، تو یہ چیز بالکل بیکار ہے، بالکل حق سے نکلی ہوئی چیز ہے، صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی چیز ہے۔ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ دو طریقے کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ دو نام دیا گیا ہے، ایک نام ہے مکی صورتیں اور دوسری مدنی۔ مکہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ یا تو اپنی ذات کا تذکرہ کیا، اپنی صفات کا تذکرہ کیا، اور کفار مکہ کو ڈرایا کیا تم زمین پر چلتے پھرتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ وہ عادتیں جو تمہارے اندر موجود ہیں وہ عادتیں کسی اور کے اندر موجود تھیں، وہ طاقت میں، قوت میں، ذہن و دماغ میں کہیں تم سے زیادہ تھی۔ تم تو گھر پتھر کے بناتے ہو، وہ تو پورا پہاڑ کاٹ کر بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر آباد رکھا؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت، اپنی صفات، اپنی طاقت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مکہ کی آیتوں میں آپ کو بے شمار ایسی چیزیں ملیں گی۔ لیکن جب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو مدینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں، جو صورتیں نازل کی ہیں، اس میں احکامات زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، کیوں یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ دین سیکھ کر کے آئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والی پوری قومیں ہیں۔ اس واسطے یہاں بتایا جا رہا ہے عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، عبادت کا تصور کیا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ احکامات کی آیتیں مدینہ کے اندر نازل کی۔ آیتوں کے نزول کا جو طریقہ مفسرین نے لکھا ہے، کئی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ بعض اوقات سوال کیا گیا، سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہود نے مشرکین مکہ سے کہا تھا تو روح کے بارے میں آپ سوال کریں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں نازل کرتے تھے، جیسا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہوا، پانی نہیں موجود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیتیں نازل کی۔ آیتوں کے نزول کی جو وجوہات ہیں، ان وجوہات کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ بہت ساری آیتیں اس کے تعلق سے قرآن کریم میں مروی ہیں، قرآن کریم میں نازل کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ دو صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت نازل کیا تھا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر یہ پوری صورت بتائی گئی تھی جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ 11 آیتیں ہیں
اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پناہ چاہنے کے لیے اس سے بہتر صورت قرآن کریم میں کوئی موجود نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار متوجہ کیا اپنی طرف، کہا کیا میں تمہیں ایسی آیتیں تعلیم نہ کروں، ایسی آیتیں نہ بتاؤں جس سے تم پناہ مانگو، پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام میں بعض صحابہ نے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق کی تلاوت کی اور سورہ ناس کی تلاوت کی، ہمیں محسوس ہوا یہ تو عام آیت ہے۔ جب یہ محسوس ہوا یہ عام آیتیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت کی، جس سے پتہ چلا یہ بڑی اہم آیتیں ہیں۔ مفسرین نے کئی روایتیں نقل کی ہیں جس میں علماء کرام کے اور بعض لوگوں کے اختلافات بھی ہیں۔ مسند امام احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت نقل کی ہے، ابن کثیر نے بے شمار روایتیں نقل کی ہیں۔ بعض علماء مفسرین نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں جو نازل کی اس کا سبب بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص نے جادو کرنے کی کوشش کی، لبید نام تھا، اور بعض علماء نے لکھا جادو کر دیا تھا۔ دو چیزیں ملتی ہیں کہ جادو کرنے کی کوشش کی، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جادو کر دیا گیا تھا لیکن وہ جادو کا اثر چند چیزوں پر تھا کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی کام کرتے تھے تو آپ کو لگتا تھا یہ کام میں نے کیا، دراصل وہ کام نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا میں نے وہ کام کر لیا۔ لیکن تمام علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سہو نہیں ہوا اس جادو کے اثر سے جو کرنے کی کوشش کی گئی تھی یا کیا گیا تھا، اس سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یہ قرآن کریم کی دو صورتیں خواب کے ذریعے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسی واسطے نازل کیا کہ لبید نے ایک تاگے کے اوپر چند گرہیں لگائی تھی، گیٹھ لگائی تھی اور اس کے ذریعے سے جادو کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ایسا کیا گیا ہے۔ آپ نے اس کو کنویں سے نکلوایا، اس کی گرہیں کھولی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، گرہ کو کھولتے تھے۔ وہ اثر آپ نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا میں بندھا ہوا تھا، مجھے کسی چیز سے جکڑا گیا تھا، نکال دیا گیا، کھول دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے کہ وہ بھی نبی کے ساتھ ساتھ انسان ہیں۔ جس طریقے سے بیماری کا اثر ہوتا ہے ہر انسان کو، آپ نے فرمایا میں بھی تمہارے جیسا ہوں، بیماری کا اثر مجھے اس سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن احکامات کے سلسلے میں اگر آپ یہ تصور کر لیں گے کہ کسی اثر کی بنیاد پر کسی حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، آپ کفر کے دائرے میں چلے جائیں گے۔ تو بڑا باریک مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو آپ اگر بغور مطالعہ کرنا چاہیں تو ضرور علماء کرام سے رجوع ہو کہ بعض احکامات کا تعلق بڑا معمولی ہوا کرتا ہے، یعنی بہت باریک ہوا کرتا ہے، انسان اب ہے نہیں ہے تھوڑی دیر اسلام میں، تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سے پناہ، جادوگروں سے پناہ، حسد کرنے والوں سے پناہ، اگر اللہ کی آپ چاہتے ہیں تو ان آیتوں سے بہتر کوئی آیت نہیں ہو سکتی۔ اگر فرمایا علماء کرام نے اگر کوئی شخص اسے معمول بنا لے کہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کرتا رہے، اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا۔ جادو حق ہے، جادو کرنا شرک ہے۔ جادو کرنے والا شخص اگر جادو کر رہا ہے یا جادو توڑ رہا ہے انہی اعمال کے ذریعے سے، وہ مشرک ہے۔
جادو کے توڑ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سبیل جو راستہ بتایا ہے وہ بڑا آسان راستہ ہے. تقویٰ کے راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان تمام چیزوں کی پناہ مانگی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ان تمام چیزوں سے مانگی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ کر لیں گے. قرآن کریم کی آیت قل اعوذ برب الفلق, ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیان کی, رب فلق یعنی اندھیرے کے بعد جو روشنی پھوٹ کر نکلنے والی ہے اسے کہا جاتا ہے فلق. لو نکل رہی ہے, روشنی نکل رہی ہے, کس سے؟ اندھیرے سے. یہ تصور دیا کہ دراصل دنیا اندھیرا ہے, دنیا اندھیرا ہے, اندھیرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کو بنایا ہے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس صفت کا تذکرہ کر رہے ہیں رب الفلق, جو روشنی پھوٹ رہی ہے اس پھوٹنے یا پھوڑنے والے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے. ظلمات اور اندھیرا یہ دنیا کی صفت ہے, اس سے نکالنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کیوں؟ تاکہ ظلمات سے انسان کو نکالے, اندھیرے سے نکالے. جب انسان اندھیرے میں رہے, اسی واسطے علماء نے لکھا ہے جتنی برائیاں ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, تمام برائیاں اندھیرے کے مانند ہیں. اسی واسطے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تھے تو وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تھا, فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلمات سے پکارا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی. جو نجات ظلمات کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں, جو صفت بیان کر رہے ہیں, وہ تمام ظلمات کے بعد اگر ہم نکلنا چاہیں تو صرف ایک راستہ ہے, وہ رب کائنات کا راستہ ہے. اگر اس کی طرف رجوع کیا جائے, اسی سے مانگا جائے, نکلنے کا تمام راستہ اسی کی طرف جاتا ہے. آپ دیکھیں رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا جتنے وہ مخلوقات ہیں جو تکلیف دینے والی ہیں وہ تمام رات کے اندر نکلیں گی. سانپ, بچھو, چور, ڈاکو, شیاطین, جنات, مصیبتوں کا نزول, یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصور دیا رات کے اندر ان کا نزول ہونے والا ہے. اسی واسطے فرمایا لا یعنی باتیں, لغو باتیں, بیکار باتیں رات میں انسان نہ کرے, عبادت کرے, عبادت کے بعد فوراً سو جائے. اگر اس کی نیند ہوشیار ہو رہی ہے, وہ اٹھ رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تصور رات کا نہیں دیا. لیکن آپ پورا معاشرہ اٹھا کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رات کے لیے پیدا کیا ہے یا دن کے لیے پیدا کیا. بالکل ہم نے پلٹ دیا, معاملات بالکل الٹ دیا ہم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, آپ اپنے ازواج مطہرات کو جو وقت دیا کرتے تھے, باری ہوتی تھی, اس باری کے اوقات میں بھی رات کی حدیثیں آپ کو بہت کم ملنے والی ہیں. جبکہ دین کے معاملات میں آپ کر سکتے ہیں, دین کی باتیں کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, قرآن و حدیث کی گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں ازواج مطہرات سے منقول, وہ روایتیں رات میں کبھی وارد ہوئی ہوں, کبھی آپ نے بتایا ہو, ایسا بہت کم ملے گا. کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو, جیسے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں بستر سے اٹھے, قبرستان چلے گئے, وہاں سے واپس آئے, پریشان حال دیکھا, تب بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس واسطے میں قبرستان کے اندر گیا تھا. کوئی بڑی بے چینی والا واقعہ پیش آ جائے تو آپ حدیث کو بیان کیا کرتے تھے, لیکن ہم نے پورا سسٹم پلٹ دیا. ہم نے کہا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل مخالفت کی جائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسی دین کی باتیں یا ایسی شریعت کی باتیں جو فطرت کی مخالفت کر کے کی جائے, اس کا اثر خاطر خواہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا من شر ما خلق, جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیاں پیدا کی ہیں,
तमाम बुराइयों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अच्छाइयों और बुराइयों दोनों चीज़ों का खालिक है। ऐसा नहीं बुराइयाँ खुद वजूद में आई हैं, खुद से पैदा हो गई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें कि अल्लाह आपने अंधेरे से एक रोशनी निकाल कर दुनिया को उजाला कर दिया है। अंधेरे की अपनी एक हैसियत थी कि कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, सारी चीज़ें छुपी हुई थी। आप इतने ताकतवर हैं, ऐसी ताकतों के मालिक हैं कि आपने चंद रोशनी के जरिए से, रोशनी के शुआ के जरिए से उस अंधेरे को ऐसा गायब किया। आपने जो बुराइयां पैदा की अच्छाइयों के साथ, वो बुराइयां हमारे ऊपर असरअंदाज हो। ऐ अल्लाह, इससे भी हम पनाह चाहें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वो अंधेरा जो छा जाता है दुनिया के अंदर, वो बुराइयां जो छा जाने वाली है, उससे भी आप पनाह चाहें। फिर चौथी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप उन मर्दों और औरतों से भी दूर रहने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की पनाह लें जो गिरहों पर फूंक मारती हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उस जादू का तस्करा किया और उसके आखिरी आयत में वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि आप ये भी कहें कि उस शख्स के हसद से मैं पनाह चाहता हूँ जो हासिद है। ये बड़ी बड़ी बुराइयों के तस्करे के साथ, जादू के साथ, गिरहों के मारने वाली सिफात मुनाफिकीन और यहूद की, उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कहा। ये हसद ऐसी बीमारी है जो बीमारी आम तौर पर अगर देखा जाए तो मुसलमान में दीनदारों के अंदर बहुत ज़्यादा हसद कहा जाता है। किसी के पास कोई नेमत हो, उस नेमत के छिन जाने की तमन्ना करना चाहता है। फला आदमी मालदार हो, कैसे मालदार हो गए भाई, उसकी मालदारी खत्म हो जाए। किसी की इज्जत में इजाफा हो गया, उसकी इज्जत खत्म हो जाए। कोई सेहतमंद हो गया, उसकी सेहत खत्म हो जाए। मुझे मिले ना मिले, उससे ज़ाय हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे ज़्यादा पनाह मांगना चाहिए। हसद करने वाले की हसद से भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा पनाह मांगो। यानी इससे बचने के लिए अगर इंसान अपनी ताकत भर कोशिश करे, नामुमकिन है। हासिद अगरचे अपने उस बीमारी में ऐसा जलता है, जल के खाक हो जाता है, लेकिन उसका असर जिससे जलन कर रहा है, जिससे हसद कर रहा है, उसके ऊपर भी होता है। वो उसे बुराई में आमादा करना चाहेगा, वो उसे जलील करना चाहेगा, वो उसे बेइज्जत करना चाहेगा, दूसरों के साथ सामने उसकी बुराइयां करेगा, उसे जलील करने की कोशिश करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐसे शख्स से भी पनाह चाहना चाहिए। यानी वो सिफत जिस मुसलमान के अंदर आ जाए, अपने आप का मुहासबा करे कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ मुसलमान। क्योंकि मुसलमान की अल्लाह तबारक व तआला ने सिफत बताई कि जिससे किसी को तकलीफ न होने पाए। मुसलमान कहा गया जिससे तमाम कायनात बिल्कुल महफूज हो, मामून हो, कोई तकलीफ जिससे ना होने पाए, उसे मुसलमान कहा गया। मुझसे अगर किसी को तकलीफ हो जाए, आपसे किसी को तकलीफ हो जाए, मैं और आप अपने आप का तारुफ कराएं, मैं मुसलमान हूँ और मुझसे फला आदमी को तकलीफ है, किस ज़बान से मैं कह रहा हूँ। तो ये चंद आयतों का तर्जुमा इंशाअल्लाह मुकम्मल तशरीह दोनों सूरतों की आइंदा जुमा बयान की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक